حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت اپنے بیٹے سے، اے بیٹے، کسی عورت کے پیچھے چلے جانے کی بجائے کسی شیر کے پیچھے چلے جانا بہتر ہے، اس لیے کہ شیر پلٹ آیا تو جان چلی جائے گی، مگر عورت پلٹ آئی تو ایمان چلا جائے گا۔ 3 عورتوں سے ہمیشہ دور رہو، وہ تمہیں کنگال کر دے گی۔ پہلا، جھوٹی عورت جو ہمیشہ تمہیں دھوکے میں رکھے گی۔ دوسرا، بخیل عورت جو اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے تمہارا بہت سا نقصان کر دے گی۔ تیسرا، بدعمل عورت جو تمہیں ایک نوالے پر بیچ ڈالے گی۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت، بیٹا جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کرو، اس لیے کہ صبر ہی کی وجہ سے انسان تمام مشکلات کو برداشت کر پاتا ہے۔ اگر آپ سے نیک عمل نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط عمل نے اس کا راستہ روک رکھا ہوا ہے، اس لیے آپ غلط عمل کو نکال دو۔ بھیڑ ہمیشہ اس راستے پر چلتی ہے جو راستہ آسان لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ ہمیشہ صحیح راستے پر چلتی ہے۔ اپنے راستے خود چنیں، کیونکہ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی کسی کو نہیں ملا ہے، اس لیے وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور اگر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ صبح اٹھ کر نیم گرم پانی پئیں، پیاز کا استعمال صرف دوپہر کو کریں۔ سنہری باتیں، ہفتے میں 2 روزہ رکھنے سے کبھی جوڑوں کا درد کا مسئلہ نہیں رہتا۔ انڈے ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلا دیں تو بچہ جلدی بولنے لگتا ہے۔ تیسرا، مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ چوتھا، کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ پانچواں، رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ چھٹا، کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ حکیم لقمان کے بتائے ہوئے شام کے ٹوٹکے: پہلا، شام کو کبھی پیاز مت کھاؤ، بواسیر ہو جائے گی۔ دوسرا، شام کو کبھی مونگ پھلی مت کھاؤ، دمہ ہو جائے گا۔ تیسرا، شام کو چاول مت کھاؤ ورنہ چربی بڑھ جائے گی۔ چوتھا، شام کو ٹوپی پہن کر مت سویا کرو، دماغ کم ہو جائے گا۔ پانچواں، شام کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ چھٹا، شام کو جھاڑو مت دو، رزق کم ہو جائے گا۔ بے وقوفوں سے دوستی نہ کرو، یہ مشکل وقت میں آپ کی مشکلات میں اضافہ کر دیں گے۔ جس طرح بارش خشک زمین کو زندہ کر دیتی ہے، اسی طرح علماء کی صحبت سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ زیادہ سنو اور کم بولو۔ اچھی زندگی کے لیے خاموشی بہت ضروری ہے۔ خاموشی وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنے دماغ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور معنی تلاش کرتے ہیں۔ جس قدر ممکن ہو لوگوں کے ہجوم سے بچو، اس طرح تمہارا دل سلامت رہے گا، نفس پاکیزہ رہے گا اور جسم کو آرام ملے گا۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ دولت تقسیم کی جائے تو کم ہو جاتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو ہاتھ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا، کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اللہ اور موت کو یاد رکھنا۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، یعنی نظر پھیر کر بات نہ کرو۔ اس نصیحت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لوگوں سے نظر ملا کر بات کرنا چاہیے۔ نظر ملا کر بات کرنے سے اپنائیت پیدا ہوتی ہے، خلوص اور محبت بڑھتی ہے۔ البتہ خیال رہے کہ اپنے والدین اور استاد سے بات کرتے وقت نظر نیچی رکھ کر بات کرنا ادب و احترام کا حصہ ہے۔ لقمان حکیم سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ادب کس سے سیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ بے ادبوں سے، کیونکہ ان کا جو فعال مجھ کو پسند نہ آیا اس سے میں نے پرہیز کیا۔ ہر شخص کے حق کو پہچانو، ہر شخص کی مناسبت سے اس کا کام اور اس کی خدمت کرو۔ قوم و ملت اور جماعت کے ساتھ میل جول رکھو۔ جو اپنے لیے پسند نہ کرو اسے دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، دوسرا اپنا، تیسرا کیڑوں کا۔
जो हिस्सा अल्लाह का है वो रूह है, जो हिस्सा अपना है वो अमल है, जो हिस्सा कीड़ों का है वो जिस्म है। लालच से बचो क्योंकि ये हमेशा की फ़कीरी है। हर शख्स सच्चा दोस्त तलाश करता है लेकिन खुद सच्चा दोस्त बनने की ज़हमत नहीं करता। जिस नेमत में शुक्र है उसको ज़वाल नहीं है और जिस नेमत में कुफ्र है उसको बका नहीं है। अक्लमंद को अपने घर में बच्चे की तरह और अपनी कौम में मर्द की तरह रहना चाहिए। सुनी सुनाई बात देखी हुई बात के बराबर नहीं होती। मुखलिस रिश्तों को मजबूरियों में भी ज़ाया ना होने दें, क्योंकि मजबूरियां तो ख़त्म हो जाएंगी लेकिन रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ेंगे। इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ही तब मिलती है जब वो गलत इंसान से अपनी ज़िंदगी की सारी सही उम्मीदें जोड़ लेता है। बेवकूफ़ खामोश रहें तो अक्लमंद समझा जाता है। जो बात तुम अपने दुश्मन से छुपाना चाहते हो उसे अपने दोस्त से मत कहो, हो सकता है कि वो भी किसी रोज़ तुम्हारा दुश्मन बन जाए।